الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا ماہ رجب المرجب کی 10 تاریخ کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک ان کی جھولیاں بھی بھر دے گا جو بالکل لاچار، فقیر اور بے حد غریب ہیں، جو محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا کچھ بھی نہیں، وہ یہ عمل کریں، اللہ پاک ان کی جھولیاں ایسے بھرے گا کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ کہ جن کو اللہ پاک نے کچھ نہیں دیا، وہ وظائف کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے میرے پیارے پیارے معزز ترین سامعین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ ماہ رجب المرجب جو کہ عبادتوں والا مہینہ ہے، اب عبادتیں کریں لیکن عبادتوں میں لذت نہ ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کثرت کے ساتھ استغفار بندے کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ارشاد فرمایا، میں ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا، مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔ جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے مجھ پر بارش کے مشابہ ایک چیز گری، میں اس سے سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کر کہا، اے شیطان لائن دور ہو جا۔ تو روشن ستارہ اندھیرے میں بدل گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر، تم مجھ پر اپنے علم، اپنے رب کے حکم کے ذریعے نجات پا گئے اور میں نے ایسے 70 مشائخ کو گمراہ کیا۔ میں نے کہا، یہ صرف میرے رب کا فضل و احسان ہے۔ شیخ ابو نصر موسیٰ جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، وہ فرماتے ہیں، غوث پاک سے پوچھا گیا، آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ شاہ نفس امارہ مغلوب ہو، اب ہو شیطان کا دور شر غوث اعظم۔ دیکھا آپ نے شیطان کس طرح اللہ کریم کے نیک بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہمارا کیا بنے گا؟ ایک تو ہم عبادت نہیں کرتے اور اگر کوئی نیک عمل کر لیں تو اس پر پھولے نہیں سماتے۔ جب تک دوسروں کے سامنے اپنی نیک نامی کا اظہار نہ کریں کسی پل چین نہیں آتا، اور دوسروں سے بہتر کرتے ہوئے خود کو نیک پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی مگر صرف تکبر اور حکم الہی کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی برسوں کی عبادتیں بیکار اور ہزاروں سال کی ریاضتیں پامال ہو گئیں۔ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا۔ تو جب بھی نیکی کریں کبھی بھی اپنی نیکیوں کا چرچا نہ کریں۔ ہم تو نفلی عبادت تو کیا فرض عبادت تک نہیں کرتے، حالانکہ ہماری تو پیدائش کا مقصد ہی رب کریم کی عبادت کرنا ہے۔ لہٰذا میرے پیارے پیارے روحانی وظائف کے معزز ترین ناظرین،
ایک بات کو یاد کر لیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابہ کا قبل حرامی کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحت کا قبل سقامی کا، صحت کو بیماری سے پہلے، وغنا کا قبل فقری کا، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، وفراغ کا قبل شغلی کا، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، وحیات کا قبل موتی کا، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اصل مقصد کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اس ماہ رجب المرجب میں جو کہ پیارا ترین مہینہ ہے، اس میں کثرت سے عبادت کریں، اور اگر آپ کروڑ پتی ہونا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو میرے اس بتائے ہوئے عمل کو کر لیں۔ اللہ پاک آپ کو 3 منٹ کے اندر اندر اتنا رزق عطا فرما دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے اس مہینے میں بہت سی فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ آپ آج کا جو وظیفہ ہے وہ اللہ پاک کے ناموں کا ہی عمل ہے، تو آپ اس عمل کو کیسے کریں گے غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 10 رجب المرجب کو کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی ایک فرض نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ پاک کے 3 نام یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، ان تینوں ناموں کو ملا کر آپ نے صرف اور صرف کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 33 بار۔ آپ جب لگاتار پڑھیں گے تو 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، تو اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ لینا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے آپ نے یا سمیع کو 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر سجدے سے سر اٹھا لینا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اللہ پاک فوری اس کی برکتیں ظاہر فرمائے گا اور آپ کو مالا مال کر دے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ ویڈیو اس وظیفے کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے، اور اگر دوسروں کو فائدہ حاصل ہوگا تو اس سے آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ اگر ان کو کچھ ملے گا تو وہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں شوکت بیگم، مبین تاج، شاہین بیگم، ایان شیخ، نازمہ بیگم ہے، ستارہ بیگم ہے، اور اس کے علاوہ اور شکیل انجم ہیں، اس کے علاوہ عرشی انصاری ہیں، سریا بیگم ہے۔ تو ایک میرے بھائی ہیں شکیل انجم، انہوں نے اسم اعظم نکالنے کو کہا ہے، تو میں آپ کو اس کا طریقہ کار اپنی انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بتا دوں گی۔ اشفاق ملک ہیں، سریا بیگم ہیں، اور حمزہ ہیں، انس رضا ہیں، شہزاد حسن ہیں، اور اس کے علاوہ شبانہ اکبر ہیں، تحسین ہیں، لائبہ گل ہیں، جمشید ہیں، زاہدہ بیگم ہیں، سلیم ہیں، فابیحہ نور ہیں، رئیس احمد ہیں، زویا خان ہیں، حسیب ہیں، نصرت بیگم ہیں، سمرا علی ہیں جنہوں نے درود پاک بھی پڑھا۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ اور اس کے علاوہ یاسمین خان ہیں، عائزہ ظفر ہیں، ریشمہ صدیق ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، اور اس کے علاوہ شہریار خان ہیں، اس کے علاوہ سید غوث ہیں، عظمہ خان ہیں، اور عبداللہ امین ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور درود پاک میں اپنا نام لکھوائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔